أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين والشفيع المذنبين ورحمة للعالمين ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانصر علينا خزائن علمك برحمتك يا ارحم الراحمين یا رب الزہرا بحق زہرا عشق صدر زہرا بظہور حجہ یا رب محمد اجل فرج آل محمد یا رب محمد احفظ غیبت محمد یا رب محمد انتقم لابنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزقتہ وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. محبان جناب معصومہ کم کی ولادت کا جشن منانے والے میرے محترم سامعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ. معصومہ فاطمہ آئی ہے، مومنوں میں خوشی چھائی ہے، رضا کی بہنہ آئی ہے، تقی کی پھوپھی آئی ہے، باب الحوائز کی بیٹی ہے، حاجتوں کو پورا کرنے آئی ہے. مولا رضا نے تجھ کو معصومہ کہا ہے، تطہیر کی آیت تیرے چہرے کی حیا ہے. تو میرا مدینہ ہے، میری کرب و بلا ہے، جنت تیری دہلیز پہ آنے کا صلہ ہے. یا فاطمہ ہمیں روزے پہ بلاؤ، یا فاطمہ ہمیں روزے پہ بلاؤ، شیعت پہ کرا وقت ہے ظلمت سے بچاؤ، شیعت پہ کرا وقت ہے ظلمت سے بچاؤ. تمام مومن و مومنات کو اوپر جو ظلم ہو رہے ہیں یا جو بھی مصیبت میں پریشان ہے، ان تمام کی مصیبت پریشانی جناب معصومہ کم کے صدقے میں دور ہو، اس کے لیے آواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان محترم، آج پہلی ذی القعدہ کا دن آ گیا ہمارے درمیان. آپ سب کی خدمت میں دوہری مبارکباد پیش کرتی ہوں. ایک تو ماہ ذی القعدہ کے جو حرام مہینہ ہے کہ جس میں بہت زیادہ فضیلتیں بتائی گئی، اس کی مبارکباد دیتی ہوں، اور دوسرا شہزادی فاطمہ معصومہ کم جو ہے ان کی ولادت کی مبارکباد دیتی ہوں. اور آؤ ہم سب مل کر
مولا بابul हवाइज को, उनकी बेटी की और उनके घराने को मुबारकबाद दे मासूम कुम की विलादत की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। तो आज हम इस तकरीर में सबसे पहले माह जिलकाद के बारे में देखें कि क्या है ये माह जिलकाद। तो सबसे पहले कुरान मजीद इसके बारे में कहता है कि माह जिलकाद की पहली तारीख को जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को 30 दिन का हुक्म मिला था कि इबादत करो, रोज़े रखो, और वादा किया गया था उनसे कि खुदावंदे आलम तुम्हें जो है वो तौरेत इनायत फरमाएगा। लेकिन फिर बाद में 10 दिन और बढ़ाए गए, और जो है वो 10 दिन कौन से, तो वो अय्याम मालूमात माह जिलहज के पहले 10 दिन। और अज़ीज़ान मोहतरम, इसीलिए ये 40 दिन की बहुत ज़्यादा फजीलत बताई गई। और कहा गया, ख़ास तौर से अल्लामा तबातबाई ने बताया ये अमल कि अगर कोई चाहता है कि उसको हिकमत मिले, खुलूस मिले ख़ास खुदा के लिए, इंटेलिजेंसी में इजाफा हो, याददाश्त अच्छी हो, उसकी रूह का दर्जा बुलंद हो, उसकी दुनियावी हाजतें पूरी हो, तो उसे चाहिए कि ये 40 रोज़ जो है पहली जिलकाद से लेकर 10 जिलहजा तक, अजीज़ान मोहतरम, ये 40 दिन बड़े कीमती है। और ये 40 दिन जो है मुसलसल 10 तस्बीह यानी कि 1000 मरतबा कहे या हय्यो या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंत। एक बार और मैं रिपीट कर देती हूँ, या हय्यो या कय्यूम या मन ला इलाहा इल्ला अंत। ये जो है इस आय मुबारका को रोज़ाना 1000 मरतबा पढ़ना है। अगर कोई एक ही वक्त मुकर्रर कर सकता है, एक ही जगह पे बैठ के पढ़े तो क्या कहना। लेकिन अगर नहीं हो रहा है, हमारा शेड्यूल टाइट होता है, कभी यहाँ जाना वहाँ जाना रहता है, तो हम कहीं भी टैक्सी में हो, गाड़ी में हो, कहीं भी हो, तो हम इसे पढ़ सकते हैं। 10 तस्बीह ज़रूर ज़रूर निकाले, इसमें कोई जो है गैप ना आने दे। इंशाल्लाह अगर कोई ऐसा करेगा तो वो जो भी खुदावंदे आलम से चाहेगा, इंशाल्लाह खुदावंदे आलम उसकी हाजत को पूरी करेगा। और अजीज़ान मोहतरम, क्या कहना कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा पूछा कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तौबा करो। लोगों ने कहा, हाँ नबी खुदा, हम तो चाहते हैं कि हम तौबा करें। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 रकात नमाज बताई कि जो माह जिलकाद के हर इतवार को पढ़ना है। और अजीज़ान मोहतरम, शेख ताऊस ने किताब इकबाल में भी इसको लिखा है। और अजीज़ान मोहतरम, ये 4 रकात नमाज के लिए जो है आप सबको देखना होगा मफातिहुल जिनान या कोई भी किताब उठाकर, और आप इंटरनेट पे भी सर्च करके ये नमाज को, इतवार की नमाज माह जिलकाद की, वो सर्च करके आप पढ़ सकते हैं। मेरा काम था याद दिलाना। और अजीज़ान मोहतरम, इसका सवाब बहुत ज़्यादा है। अगर कोई ये नमाज पढ़ेगा तो उसके वालिदैन उससे राज़ी हो जाएंगे। अजीज़ान मोहतरम, वालिदैन में 3 का तसव्वुर करें। जब भी हमने जिससे इल्म हासिल किया है, इल्म हासिल किया यानी कि हमने बड़े बड़े उलमा की किताब जो पढ़ी है, वो जिस किसी भी ज़ाकिरा से हमने सुना है, या जिसके पास भी इल्म हासिल किया है, वो हमारे वालिदैन में है, हमारे सास ससुर, और हम जिसके ज़रिए से इस दुनिया में आए वो हमारे वालिदैन। तो अज़ीज़ान मोहतरम, इन सब को राज़ी करना बड़ा मुश्किल। और अगर कोई ये नमाज पढ़ेगा तो उसकी औलाद के, उसके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, दुश्मन तक के वो उसके राज़ी हो जाएंगे। ये तो मैंने थोड़ा सा सवाब बयान किया, आगे बहुत ज़्यादा इसके बारे में जो है सवाब लिखा हुआ है। और अजीज़ान मोहतरम, ख़ास तौर से जिस तरह से ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए मखसूसी 15 शाबान, रोज़े अरफा, आशूरा, अरबईन, परवरदिगार आलम हम सब को तमाम मखसूसी में तमाम ज़ियारतें करना नसीब फरमाए, इसी तरह से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़ियारत में के लिए भी ख़ास तौर से माह जिलकाद की 3 तारीख का जिक्र किया गया है। एक तो 23 जिलकाद, दूसरा 30 जिलकाद, और तीसरा 25 जिलकाद की बड़ी फजीलत बताई गई है। परवरदिगार आलम हमें इसी माह जिलकाद में मौला रज़ा और इमाम की बहन मासूम कुम की ज़ियारत नसीब फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, क्या कहना इस बीबी की फजीलतों का कि जो
معصومہ تو نہیں ہے، غیر معصومہ ہے، لیکن ہم اسے عصمت صغریٰ کہہ سکتے ہیں۔ معصومہ لقب بی بی کو اپنے بھائی معصوم امام رضا علیہ السلام سے ملا ہوا ہے۔ اور عزیزان محترم، معصوم تو بے شک 14 معصوم ہے، لیکن یہ عصمت صغریٰ ہے۔ عصمت صغریٰ میں کون کون آ سکتا ہے؟ تو ہماری اور آپ کی شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہ، حضرت عباس علیہ السلام معصومہ قوم، اور خاص طور سے کہیں علماء بتاتے ہیں جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام کے وہ 18 سال کے کڑیل جوان کو بھی بتایا گیا کہ یہ بھی عصمت صغریٰ میں ہے۔ عزیزان محترم، تو آئیے ہم دیکھیں خداوند عالم نے تمام محبتوں میں بھائی بہن کی ایک الگ محبت جو ہے وہ رکھا ہے۔ ایک الگ محبت ہوتی ہے بھائی اور بہن میں۔ اور عزیزان محترم، خاص طور سے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی کچھ بیٹیاں ایسی کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ جو ہے بہت زیادہ محبت سے پیش آئی، جن کا ذکر جو ہے تاریخ اسلام میں دیکھنے کو ملتا ہے، بہت زیادہ محبت تھی۔ ان میں سب سے پہلے جناب زینب اور امام حسین علیہ السلام، جناب فاطمہ صغریٰ اور جناب علی اکبر کی محبت، جناب سکینہ اور جناب علی اصغر کی محبت، اور جناب معصومہ قوم اور امام علی رضا علیہ السلام کی محبت۔ اور عزیزان محترم، یہ چاروں بھائی بہن بچھڑے ہوئے ہیں، پروردگار عالم امام کا جلد سے جلد ظہور کرا دے اور بچھڑے ہوئے تمام مومن و مومنات کو ملا دے، خصوصاً ان بہنوں بھائیوں کی ملاقات کروا دے۔ عزیزان محترم، اور خاص طور سے جن کے بھائی حجت خدا تھے وہ بہن کا ذکر کیا گیا قرآن مجید میں، اور 3 بہنیں ایسی تاریخ اسلام میں کہ جنہوں نے اپنے بھائی حجت خدا کے لیے جو ہے وہ سفر کیا۔ ان میں سب سے پہلے قرآن مجید میں جن کا ذکر ہے وہ جناب کلثوم خواہر موسیٰ علیہ السلام، کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو جب مادر موسیٰ علیہ السلام نے صندوق میں ڈال کر پانی میں بہا دیا تھا، تو بہن تھی جناب کلثوم کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ ساتھ اپنا گھر چھوڑا، جہاں جہاں پہ صندوق جاتا تھا ساتھ ساتھ چلی گئی، یہاں تک دیکھا کہ فرعون کے محل میں بھائی پہنچ گیا ہے، وہ بھی فرعون کے محل میں دربار میں پہنچ گئی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جب دودھ پلانے والی کا انتظام کرنے کے لیے علل اعلان کیا گیا، جناب موسیٰ علیہ السلام کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے، تو جناب کلثوم ان کی بہن ہی تھی، خواہر موسیٰ ہی تھی، کہ جنہوں نے کہا کہ میں ایک پاک و پاکیزہ بہترین عورت کو لے کر آؤں کہ جو اس کو دودھ پلائے، اور وہ اپنی ماں کو لے کر گئی، اور جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی مادر گرامی کو ملا دیا۔ اور دوسرا جو ہے جنہوں نے گھر چھوڑا حجت خدا کے لیے، وہ کون تھا؟ تو وہ جناب زینب سلام اللہ علیہا شریکت الحسین علیہ السلام تھی، کہ جنہوں نے جو ہے اپنے بھائی کے لیے اپنے گھر کو چھوڑ دیا، اپنے شوہر کو بھی چھوڑا، اور حجت خدا کی مدد کے لیے چلی حجت خدا کے ساتھ۔ اور تیسرا جو ہے جناب معصومہ قوم سلام اللہ علیہا ہے، کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے لیے حجت خدا کے لیے اپنے گھر کو چھوڑا۔ عزیزان محترم، اور خاص طور سے جو ہے کہا گیا، جس طرح سے ہمارے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی میری زیارت کرے اور میرے چچا حمزہ کی زیارت نہ کرے تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی۔ اور عزیزان محترم، اسی طرح سے جو ہے مولا رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو میری زیارت کرے اور میری بہن معصومہ کی زیارت کو نہ جائے تو گویا اس نے مجھ پر جفا کی۔ اور عزیزان محترم، یہ زیارت جو ہم پڑھتے ہیں جناب معصومہ قوم کی، وہ بھی مولا رضا علیہ السلام نے بتائی تھی۔ ایک چاہنے والے نے مولا سے سوال کیا کہ مولا بتائیے، میں آپ کی بہن کے روزے پہ جا رہا ہوں، کیسے بی بی کو سلام کروں؟ عزیزان محترم،
تو مولا نے یہ زیارت تعلیم فرمائی تھی، اور وہی زیارت آج جو ہے بی بی کے روضے پہ لگی ہوئی ہے، اور ہم اور آپ دور سے بھی وہی الفاظ میں جو بی بی کو سلام کرتے ہیں، وہ زیارت امام رضا علیہ السلام کی تعلیم کی ہوئی زیارت ہے۔ اور عزیزان محترم، اتنا ہی نہیں، امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ اگر کوئی جو ہے بی بی کی زیارت کو جائے تو اسے میری زیارت کا ثواب ملے گا۔ عزیزان محترم، امام رضا علیہ السلام کی زیارت کے ثواب کا کیا کہنا۔ ساتویں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی میرے بیٹے علی رضا علیہ السلام کی زیارت کرے گا تو اس کا ثواب جو ہے 70 مقبول حج کے برابر ہے۔ راوی نے پوچھا کیا مولا 70 حج کے برابر ہے؟ تو امام نے کہا کہ 70,000 حج کے برابر ہے۔ اور عزیزان محترم، امام کی زیارت کے ثواب جو ہے بہت زیادہ الگ الگ بتائے گئے۔ ہر امام نے کچھ نہ کچھ ان کے بارے میں بتایا کہ اتنا ثواب، اور خود امام رضا علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی میری زیارت کرے گا میں اسے ایسے موقع پہ بچاؤں گا کہ جیسے موقع پہ کوئی کام آنے والا نہیں۔ عزیزان محترم، قبر کی پہلی رات، روز محشر، اور کہیں جگہ پہ امام رضا علیہ السلام کا وعدہ ہے کہ میں اپنے زائر کو جو ہے وہاں پہ مدد کروں گا۔ اور عزیزان محترم، جب میزان قائم ہوگا، اعمال تولے جائیں گے، اس وقت کے لیے ساتویں امام علیہ السلام نے کہا کہ تب جس نے زیارت کی ہوگی اس میں سب سے زیادہ جس کا ثواب ہوگا، وہ درجے اعلیٰ ثواب جسے ملے گا وہ کون ہوگا؟ تو کہ جس نے میرے بیٹے کی زیارت کی ہو۔ تو عزیزان محترم، اگر کوئی معصوم قوم کی زیارت پڑے تو اسے اتنا ثواب ملنے والا ہے۔ عزیزان محترم، یہ معصوم قوم وہ شہزادی ہے کہ جس کو ہم اگر دور سے بھی پکارے یا روزے پہ پکارے تو وہ بی بی ضرور ضرور ہماری آواز کو سنتی ہے، ہماری دعاؤں کو قبولیت کے درجے پہ پہنچاتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ بی بی تو کیا، لیکن بی بی کے در پہ اگر کوئی متمسک ہو جائے، بی بی کے در کی کوئی خدمت کرے۔ اور عزیزان محترم، آئیے میں آپ کو ایک قصہ سناتی چلوں کہ مرزا قمی کہ جو حرم کے پاس کا جو قبرستان نوم ہے وہاں پہ دفن ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے یہ درجہ بی بی کے در پہ جھاڑو لگانے کی وجہ سے ملا۔ پروردگار عالم ہم سب کو جلد سے جلد بی بی کے در پہ جانا نصیب فرمائے، بی بی کی خدمت کرنا نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، تو آئیے میں قصہ بیان کرتی چلوں کہ ایک مرتبہ کی بات ہے، قوم میں قحط پڑا ہوا ہے۔ تو عزیزان محترم، لوگوں نے طے کیا کہ تمام علماء جو ہے قوم میں بہت زیادہ عالم دین آپ سب جانتے ہیں، وہاں پہ اتنے زیادہ حوزے ہیں، تو تمام علماء نے جو ہے اپنے تمام علماء سے 70 علماء 70 عالموں کو جو ہے پسند کیا۔ پھر وہ 70 عالم میں سے 7 عالموں کو پسند کیا کہ وہ جا کر بی بی کے حرم میں دعا کرے کہ بی بی جو ہے یہ قحط کو دور کرے اور بارش برس جائے۔ عزیزان محترم، ان میں سے 3 جو سید تھے ان کو جو ہے 4 وہ غیر سید نے کہا کہ آپ سید ہیں، آپ جو ہے پہلے 3 سید جو عالم ہیں وہ جائے۔ عزیزان محترم، سید کا درجہ ایک بلند ہے اور وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اگر غیر سید چاہے کیا میں سید ہو جاؤں، ہو سکتا ہے نہیں عزیزان محترم، لیکن اگر کوئی تقوی اختیار کرے عزیزان محترم، اپنے روح کو درجے کو بلند کرے تو وہ کہیں آگے بھی نکل سکتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ 3 سید عالموں کو کہا گیا کہ آپ جائے بی بی کے در پر اور جو ہے بی بی کے روضے میں جا کر دعا کرے۔ عزیزان محترم، تینوں عالم گئے، آداب زیارت وغیرہ جو بھی ہے بجا لائے، بی بی کی زیارت کر کے وہاں پہ بیٹھ کے دعا کرنے لگے۔ اور عزیزان محترم، جو میں نے ابھی کہا تھا کہ مرزا قمی کہ جو قبرستان نوم میں وہاں پہ بی بی کے حرم کے پاس دفن ہے،
اور وہ مرزا عالم تھے، غیر سید تھے، وہ دفن ہے۔ جب یہ تینوں عالم دین رو رو کر گر گڑا کر دعا مانگ رہے تھے تو ان میں سب سے بلند درجہ جو عالم دین تھے ان کی آنکھ لگ گئی۔ کیا دیکھا کہ وہ مرزا عالم کے جو پڑوس کے قبرستان میں دفن ہے اور جن کا بہت زیادہ بلند مرتبہ تھا، وہ تشریف لائے ہیں اور کہتے ہیں اے سید، بارش برسانا، اولاد کا دینا، رزق میں اضافہ کروانا، بیماروں کو شفا دینا، یہ سارے دنیاوی معاملات کے لیے تم بی بی کو کیوں پریشان کر رہے ہو؟ یہ سارے کام تو ہمارے اختیار میں بھی ہے، اور ہمیں یہ اختیار کیسے ملا ہے؟ بی بی کے در پہ جھاڑو دینے کی وجہ سے ہمیں یہ مرتبہ ملا ہے۔ بارش کے لیے بی بی کو زحمت نہ دو۔ عزیزان محترم، کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بی بی کو تکلیف کیوں دے رہے ہو؟ عزیزان محترم، تینوں سید عالم پھر وہاں سے جب ان کی آنکھ کھلی تو وہاں سے اٹھے، تیز قدم اٹھاتے ہوئے چلے، وہ حرم کے پڑوس کا جو قبرستان نوم ہے اس میں، وہاں جا کے مرزا قمی کی قبر پہ پہنچے، وہاں جا کے دعا مانگنے لگے۔ ابھی ان کی دعا مکمل نہیں ہوئی تھی کہ اتنی زوروں سے بارش ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی ایسی بارش نہیں ہوئی تھی۔ عزیزان محترم، اور تینوں عالم دین وہ قبرستان سے، مرزا قمی کی قبر سے اٹھ کر پھر حرم کی جانب بڑھے اور وہاں جا کر 2 رکعت نماز شکر خدا کے لیے پڑھی، 2 رکعت نماز مرزا قمی کو بھی ہدیے کے لیے پڑھی۔ پھر جو وہ بلند درجہ عالم تھے وہ سوچنے لگے کہ مرزا قمی کہ جنہوں نے کہا کہ تم یہ دنیاوی چھوٹی چھوٹی حاجتیں، یعنی کہ اولاد کا دینا، بارش برسانا، رزق میں اضافہ کرنا، بیماروں کو شفا دینا، کوئی بھی دنیاوی مصیبت بلا آفت جو ہے اسے دور کرنے کے لیے تو جو ہے ہم کافی ہے، ایسا کہا تھا۔ تو جو بڑے بلند درجہ عالم تھے وہ سوچ میں پڑ گئے تو کہ میں نے یہ تو ان کو پوچھا ہی نہیں مرزا قمی کو کہ ایسی چھوٹی چھوٹی حاجتوں کے لیے جو ہے تمہیں پکارے، تو وہ بڑی حاجت کون سی ہے؟ ہمارے ذہن میں تو یہی چھوٹی حاجت نہیں ہے، یہی بڑی لگتی ہے۔ عزیزان محترم، بارش برسانا کیا کوئی ایسے ویسے کا کام ہے؟ عزیزو، تو وہ جو ہے سید عالم تھے، وہ سوچنے لگے کہ مجھے جو ہے مرزا قمی کو پوچھنا چاہیے کہ اگر یہ حاجتیں بی بی سے نہ مانگے تو ہمیں بی بی سے کیا مانگنا چاہیے؟ عزیزان محترم، اب وہ مرزا قمی کے بارے میں سوچنے لگے، وہ سید عالم۔ یہ پورا کا پورا قصہ فضائل معصومہ قوم کتاب میں لکھا ہوا ہے، اور اس میں آگے لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے پھر 40 دن کا وظیفہ کیا، چلہ کھینچا کہ جو مرحوم سے بات کرنے کے لیے کیا جاتا ہے وہ 40 دن جو ہے وہ وظیفہ پڑھنے لگے۔ 40ویں دن خواب میں دیکھا کہ مرزا قمی کہتے ہیں کہ یہ چلہ کھینچنے کی کیا ضرورت تھی؟ میری قبر کے اوپر آ کر پوچھ لیتے تو بھی میں بتا دیتا۔ اللہ اکبر، کیا بلند درجہ ہے ہمارے علماء کا۔ عزیزان محترم، جہاں پہ سائنس کچھ نہیں کہہ سکتا، دنیا کی پوری طاقتیں آ کے جہاں ہار جاتی ہے، وہاں دین اسلام کی یہ طاقت دکھائی دیتی ہے۔ اہل بیت کے گھرانے سے متمسک ہونے والے ہمیں بتا دیتے ہیں کہ دیکھو ہم اس دنیا سے چلے گئے ہیں لیکن ہمیں مردہ نہ سمجھنا، ہم جو ہے شہید راہ خدا ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کی محبت میں اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کی موت گویا ایسی ہے کہ جیسے شہید کی موت ہے، اور شہید زندہ ہوتا ہے۔ یہ بتا دیا مرزا قمی نے کہ تمہیں 40 دن چلہ کھینچنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، تم میری قبر پہ آ کر پوچھ لیتے تو بھی میں بتا دیتا۔ عزیزان محترم، دین اسلام کہتا ہے کہ جب بھی کوئی قبر پہ جاتا ہے تو صاحب قبر کو پتہ چل جاتا ہے۔ یہ مرزا قمی نے ثابت کر دیا۔ اور عزیزان محترم، تو جو سید ہے، سید عالم کے جنہوں نے چلہ کھینچا تھا، انہوں نے کہا کہ آپ نے پہلے دن ہی مجھے کیوں نہیں بتا دیا؟ آپ کو پہلے دن ہی مجھے بتا دینا چاہیے۔
تو عزیزان محترم اب مرزا قمی نے جواب میں کہا کہ تم نے 40 دن جو ہے ذکر خدا کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا، تم نے سوچا تھا کہ 40 دن ذکر کر کے پھر مجھے پوچھو گے، اس لیے میں نے تمہیں روکا نہیں۔ عزیزان محترم پھر جو ہے اب سید عالم نے کہا کہ بتاؤ ہمیں اگر بی بی سے مانگنا ہے تو کیا مانگے؟ تو عزیزان محترم انہوں نے جواب میں کہا کہ یہ دنیاوی حاجتیں جو ہے ہم بی بی کے غلام بھی پوری کر سکتے ہیں، اگر تمہیں مانگنا ہے بی بی سے تو روز محشر کی شفاعت مانگو بی بی سے۔ عزیزان محترم اور خاص طور سے کتابوں میں ملتا ہے کہ روز محشر جو ہے بی بی کی زیارت کرنے والے جو ہوں گے ان کی شفاعت بی بی روز محشر کرے گی۔ اور عزیزان محترم خاص طور سے جو ہے حرم کے خدام جو ہے خادمہ اور خدام جو ہے حرم میں کام کرتے ہیں، انہوں نے بی بی نے جو بھی معجزے دکھائے ہیں حرم میں اسے ایک کتاب میں جو ہے لکھا گیا ہے اور جن کا نام عنایت معصومہ رکھا گیا ہے۔ اور عزیزان محترم وہی کتاب میں کہیں زیادہ قصے دیکھنے کو ملتے ہیں کہ کس طرح سے بی بی نے جو ہے اپنے در پہ حاجت مانگنے والوں کی مدد کی۔ عزیزان محترم ایک مرتبہ کی بات ہے، خادمہ جو ہے وہاں کی عورتوں میں جو خدمت دیتی ہے وہ بیان کرتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک گونگی لڑکی کو لے کر آئی کہیں عورتیں اور اسے ذریع مبارک کے پاس لایا گیا اور جو ہے ساتھ میں آئی تھی، پتہ نہیں ماں ہوگی یا گھر کی کوئی بڑی عورت ہوگی۔ عزیزان محترم وہ دعائیں مانگنے لگے، وہ گونگی لڑکی بھی وہاں پہ بیٹھی ہوئی تھی ذریع مبارک کے پاس، اور اچانک جو ہے وہ گونگی بچی کہ جو بول نہیں سکتی تھی وہ چیخ چیخ کر بولنے لگی۔ اور عزیزان محترم وہاں پہ سارا مجمع آپ سب جانتے ہیں ایران کی عورتیں ماشاءاللہ سے کتنی جو ہے محبت والی ہوتی ہے اور وہ لوگ جو ہے بی بی کو بہت مانتے ہیں۔ وہاں پہ کتنا زیادہ مجمع رہتا ہے۔ جب سب کو پتہ چلا کہ یہ گونگی لڑکی تھی اور اسے معجزے سے بی بی نے زبان دی ہے اور یہاں پہ وہ بولنے لگی ہے، سارا مجمع ٹوٹ پڑا اور کوئی جو ہے وہ بچی کو بوسہ دیتا تھا، کوئی بچی کے کپڑے کو چومتا تھا، کوئی بچی کی ردا جو تھی اس کو تبرکن پھاڑ کر لے جاتا تھا۔ عزیزان محترم اتنا سارا مجمع سنبھالنا کتنا مشکل، لیکن وہاں کی خادماؤں نے وہ بچی کو سنبھال لیا اور پھر اسے ایک کمرے میں لے جایا گیا، اسے اچھی طرح سے بٹھایا، پھر آخر جو ہے اس بچی کا انٹرویو کیا گیا اور بچی کو پوچھا کہ بتاؤ تم نے وہاں پہ بی بی کے حرم میں بی بی کی ذریع مبارک کے پاس کیا دیکھا؟ عزیزان محترم وہ چھوٹی سی بچی کہ جو کبھی بول نہیں پاتی تھی وہ اپنی میٹھی میٹھی زبان میں بول کر کہنے لگی کہ میں نے دیکھا کہ ذریع مبارک سے ایک تیز نور چمکا اور وہاں پہ ایک معظمہ کھڑی ہے، ایک خاتون کھڑی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ اب تم جو ہے بول سکتی ہو، تمہیں زبان مل گئی ہے۔ عزیزان محترم تو یہ ہے بی بی کی عنایت کہ آج اتنے سالوں بعد بھی اگر کوئی ان کی ذریع مبارک کے پاس جائے تو باب الحوائز کی بیٹی، زامن و سامین کی بہن، مولا جواد کی پھوپھی کہ جن کا واسطہ رزق کے لیے دیا جاتا ہے، وہ کسی کو خالی ہاتھ لوٹاتی نہیں ہے، چاہے کوئی بیماری کے لیے دعا مانگے، چاہے کوئی رزق کے لیے دعا مانگے، چاہے کوئی اولاد کے لیے دعا مانگے، چاہے کیسی بھی پریشانی کیوں نہ ہو، بی بی سے توسل کرے، بی بی کسی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتی۔ لیکن آئیے ہمیں مانگنا کیا چاہیے؟ عزیزان محترم تو جس کی جیسی سوچ
ویسا وہ مانگتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمارے کہیں علماء جو ہے وہ خاص طور سے کیا مانگتے ہیں بیوی سے؟ آخرت کی شفاعت مانگتے ہیں اور دنیا میں کیا مانگتے ہیں؟ تو آیت اللہ فاضل جمکرانی جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں معصومہ کے روزے پہ گیا اور عزیزان محترم میں نے جا کے وہاں پہ زیارت آداب سب بچا لایا، پھر میں نے معصومہ سے جو ہے مناجات کی اور اس میں کہا کہ بی بی مجھے کوئی دنیاوی حاجت نہیں ہے، بس فقط مجھے آئے تطہیر کے رموز عطا کرے۔ اللہ اکبر! مانگنے والے کیا کیا مانگ لیتے ہیں عزیزان محترم، اور آئے تطہیر کیا کہنا، کتنی بلند درجہ آئے مبارکہ کہ جو اہل بیت کی شان میں نزول ہوئی ہے عزیزان محترم، اس کے رموز مانگے آیت اللہ فضیل جمکرانی نے۔ اور جو وہ کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے گھر گیا اور میں نے جا کر غور و فکر کرنے کی شروعات کر دی، کتابوں کو یہاں سے وہاں کرنے لگا، تمام کتابیں جو ہے اس کا مطالعہ کرنے لگا۔ وہ آیت اللہ فاضل جمکرانی کہتے ہیں کہ میں نے ایسے ایسے رموز جو ہے آئے تطہیر کے حاصل کر لیے، ایسے راز ملے کہ اگر میں 50 سال تک اسٹڈی کرتا رہتا تو بھی مجھے آئے تطہیر کے بارے میں اتنی معلومات نہیں ملتی۔ عزیزان محترم، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ شہر قم میں جو علم پھیلا ہوا ہے چاروں طرف، اور شہر قم سے ہی جو ہے روایتوں میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ آخر زمانے میں شہر قم سے جو ہے علم کے جھرنے پھوٹ پھوٹ کے نکلیں گے اور پوری دنیا میں پہنچ جائیں گے۔ تو عزیزان محترم، یہ کس کی وجہ سے ہے؟ یہ معصومہ فاطمہ جو باب الحوائز کی بیٹی ہے، انہی کی وجہ سے جو ہے یہ درجہ ملا ہوا ہے۔ کیا کہنا اس بی بی کا کہ جو بھی حاجت مانگنا ہو تو وہ طاہرہ بی بی کے لقب کیا کہنا، ان کے تمام القاب جو ہے وہ ہمارے دلوں کو منور کر دیتے ہیں۔ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بی بی کا کیا درجہ ہے۔ تو بی بی کے القاب، وہ طاہرہ ہے، وہ حمیدہ ہے، وہ برہ ہے، وہ رشیدہ ہے، وہ تقیہ ہے، وہ نقیہ ہے، وہ رضیہ ہے، وہ مرضیہ ہے، وہ اخت الرضا ہے۔ پروردگارہ مومن و مومنات نے بی بی کا واسطہ دے کر ہاتھوں کو اٹھائے ہیں دعا کے لیے۔ پروردگارہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو تو ہم سب سے قبول فرما لے، بی بی کے صدقے وسیلے اور طفیل میں مالک و معبود جلد سے جلد ہمارے امام کا ظہور کرا دے، ہمیں ہمارے امام کی خدمت کا موقع نصیب فرما دینا، اسی سال ہمیں امام کے ساتھ حج کرنا نصیب فرما، تمام مقدس مزارات کی زیارت کرنا نصیب فرما، بی بی کے صدقے میں جو بھی لاولد ہے انہیں اولاد نرینہ عنایت فرما، جن کی اولاد انہیں صحیح و سالم رکھ، بہترین پرورش کی توفیق عنایت فرما، قرضداروں کے قرضوں کو ادا کرا دے، بے روزگار کی روزی میں وسعت عنایت فرما، تمام مومن و مومنات دنیا کے کونے کونے میں جہاں کہیں بھی پریشان حال ہے، رنج غم مصیبت آفت میں مبتلا ہے، بیمار ہے، انہیں شفائے کاملہ و عاجلہ عنایت فرما، تمام کے رنج غم بلا آفت مصیبت کو دور فرما دے۔ مالک اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھو دیا؟ مالک ہماری زندگی کے ہر ایک پل کو تیری خوشنودگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دے، نیکی کی زیادتی کا ذریعہ بنا دے، اور ہماری موت کو ہر ایک تکلیف و رنج سے رہائی کا سبب بنا دے۔ مالک 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 ہمارے امام کی پہلی آواز پہ ہمیں لبیک کہنے کی توفیق عنایت فرما دینا۔ مالک امام جیسا محب و ناصر چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق عنایت فرما، ہمیں ہماری اولاد کو ایسے کام کی توفیق عنایت فرما کہ دنیا اور آخرت میں عزت خوشی کامیابی نصیب فرما دے۔ ماہ محرم قریب آ رہے ہیں مالک، سب پریشان ہیں کیسے عزاداری ہوگی؟ مالک جلد سے جلد اس وبا کو ٹال دے
اور ہم سب کو بہترین عزاداری کی توفیق عنایت فرما دینا. ماہ ذی الحج محرم کے لیے ہماری توفیقات میں اضافہ فرما دے. الحمدللہ علی کل نعمہ وصلی اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب فاغفرنا یا قاضی الحاجات ویا کافی المہمات انک علی کل شیء قدیر. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.